جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے، ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ جب آپ کے چاہنے والے کسی اور کی وجہ سے آپ کو اگنور کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ وہاں آپ کی محبت اور قدر ختم ہو گئی ہے۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اول، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دوم، اس کا دل تقوی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناکام لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ہر وقت اعتراض کرتے ہیں، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کو خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی۔ بے مقصد زندگی گزرتے ہیں، دوسروں سے علم چھپاتے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ قابل غور ہے، آپ حجاب کر رہی ہے لیکن میک اپ کے ساتھ، اور حجاب کے آبا بہت تنگ اور نہ محرم مردوں کے ساتھ خوشبو لگانا، تو یہ قابل غور ہے۔ آپ نے داڑھی کو چہرے پر سجایا ہوا ہے لیکن نظریں جھکی ہوئی نہیں ہے، تو قابل غور ہے۔ تمام عبادات ٹائم پر انجام دے رہی ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ، تو قابل غور ہے۔ باہر دوستوں کے ساتھ بہت نرم لہجہ اور رویہ، لیکن گھر میں ماں باپ، بیوی اور بچوں کے ساتھ بد اخلاقی، تو قابل غور ہے۔ مہمانوں کی بہت آؤ بھگت اور خدمت، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی غیبت، تو قابل غور ہے۔ صدقہ بہت زیادہ نکالنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقراء کو تانی تانکے دینا، تو قابل غور ہے۔ تہجد اور قرآن مجید کثرت سے پڑھنا لیکن رشتہ داروں سے قطعی تعلق، تو قابل غور ہے۔ روزہ رکھ رہی ہے، بھوک اور پیاس کی سختی کو برداشت کر رہی ہے، لیکن اس دوران بد اخلاقی اور توہین بھی کر رہی ہے، تو قابل غور ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کر رہی ہے لیکن کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ رضائے الہی کے لیے، تو قابل غور ہے۔ خبردار، نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے۔ آپ اتنی محنت کر رہی ہے جبکہ وہ ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہے اور نیکیوں کی ٹوکری خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہ اہم نہیں کہ آپ چھوٹے ماحول میں رہتے ہیں یا بڑے میں، یہ اہم ہے کہ آپ کی سوچ چھوٹی ہے یا بڑی۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا یعنی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے۔